اچھا، مجھے کافی دنوں سے بہت انتظار تھا، اسپیشلی جسٹس فیض عیسیٰ کا یہ جو کیس چل رہا تھا پاکستان میں، کیس کا کیا ڈیسیژن ہوتا ہے، اور اسپیشلی کل جب اس کا ڈیسیژن آیا تو پہلے تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی، کیونکہ ہم جو اسپیشلی اوورسیز پاکستانی ہیں یہ اس کیس کو ذرا ڈیفرنٹ وے سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہر شخص جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اپنے بینیفٹس کے لحاظ سے دیکھتا ہے، اور اسپیشلی جب اس کا فیصلہ آیا اور ساتھ ہی وہاں پہ مٹھائیوں کے ڈبے کھل گئے اور سب نے کہا کہ جی فیصلہ جسٹس فیض عیسیٰ جو ہیں ان کے حق میں آ گیا ہے، تو مجھے بھی بڑا تجسس پیدا ہوا، لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ آیا کیا ہے۔ تو فیصلہ تو ظاہر یہی آنا تھا، موسٹلی جو وہاں پہ ایگزیکٹو آرڈرز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر وہ موسٹلی سیٹ اسائیڈ ہی ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے حیرت سب سے زیادہ ان اپنے سینئر کولیگز پہ ہوئی جنہوں نے اس آرڈر کا سیٹ اسائیڈ ہونے کے بعد فوری طور پہ مٹھائیوں کے ڈبے کھول دیے اور کہہ دیا کہ وہ جی جسٹس صاحب کے حق میں ہو گیا فیصلہ۔ پھر جسٹس صاحب سے پوچھ تو لیجئے کہ یہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا یا آپ کے خلاف ہو گیا فیصلہ۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے والی یا جو جسٹس صاحب کے لیے انہوں نے پرابلمس پیدا کر دی ہیں، جو وہ 10 جج تھے ان میں سے 3 کی جو رائے تھی کہ اس کیس کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے تو وہ اگر مان لی جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھی، لیکن جسٹس بندیال صاحب نے اس کیس کو اسپیشلی جو جسٹس فیض عیسیٰ ہیں ان کی بیوی کی اور بچوں کی وہ جو ساری جائیداد ہے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کا جو ایک اختیار ہے وہ ایف بی آر کو دے دیا ہے۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے میں اس کیس کو سن رہا تھا، اسپیشلی جب اٹارنی جنرل اس میں پیش ہوئے تو اٹارنی جنرل کا بھی مین فوکس اس چیز پہ ہی تھا کہ یہ جو جس فورم پہ ابھی بات ہو رہی ہے یہ پراپر فورم نہیں ہے، یہ فورم جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا پراپر فورم کچھ اور ہے۔ تو اگر دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو یہ فیصلہ تو تقریباً حکومت کے حق میں ہو گیا ہے کہ انہوں نے وہاں سے اٹھا کے تو وہ کیس جو ہے ایف بی آر کو بھیج دیا، اور ایف بی آر کو بھی انہوں نے کوئی لامحدود ہی اختیارات دیے ہیں۔ جو میرے نالج میں تھا، ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی چینجنگ آ گئی ہو یا کوئی چینج آ گئی ہو، اس وقت یہ تھا کہ ایف بی آر کسی بھی بندے کی جو پراپرٹی ہے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پچھلے 5 سال تک کر سکتی ہے، جبکہ اس کیس کے اندر جو پراپرٹیز ٹرانسفر ہوئی ہیں وہ 2004 کے اندر ہوئی ہیں، اور وہ تو تقریباً کوئی 17 سال بن جاتے ہیں، 16-17 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ ایف بی آر کو ایک لامحدود قسم کے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ پچھلے 16-17 سال تک ان کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہو، اور اگر اس پہ انہوں نے ٹیکس دیے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں پہلے جسٹس جو قاضی فیض عیسیٰ تھے وہ خود صرف تھے، اب ان کی بیوی کو ان کے بچوں کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا، اب ان کی پراپرٹیز کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی، اور اسپیشلی یہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے اسپیشلی ملک کے باہر سے ملک میں ٹرانسفر ہو یا ملک سے باہر ٹرانسفر ہو، یہ ڈیفرنٹ ویز سے ہوتا ہے، یہ ہنڈی کے ذریعے ہوتا ہے، یہ بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور بعض پیسہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا، اس کی آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں پورے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو جسٹس صاحب کے لیے پرابلمس پیدا کر دی گئی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے وہ سینئرز نے فیصلے کو دیکھا نہیں ہے یا انہوں نے ویسے ہی کوئی جذبات میں آ کے کوئی مٹھائیوں کے ڈبوں کے منہ کھول دیے ہیں۔ بھائی چلے، سیاستدان جو ہے نا، پولیٹیشنز، وہ ایڈوکیٹس نہیں ہوتے، اگر وہ اس قسم کی جہالت کا مظاہرہ کریں تو وہ ان سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کو چیزوں کا نہیں پتا، لیکن یہاں تو جو سینئر وکلا ہیں انہوں نے اس قسم کا ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہے۔
باقی جہاں تک میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے سے دیکھ رہے ہیں. وہ ڈیفرنٹ وے سے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. ہمارا اس میں کیا مفاد ہے؟ ہمارا مفاد یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں وہ یا تو لینڈ لارڈ تھے یا بزنس مین تھے. تو اس قسم کے لوگوں کے اوپر ہوئے. کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے باہر پراپرٹی خریدی ہو اور وہ کوئی آفس ہولڈ کر ہو، یعنی گورنمنٹ افیشل ہو. یہ پہلی دفعہ ایسا ایک شخص تھا جو گورنمنٹ افیشل ہے اور یہ آفس بھی ہولڈ کر رہا ہے، اور ان کے اوپر یہ کیس چل رہا تھا، اور ان کی فارن میں کچھ پراپرٹیز ہیں جن کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ انہوں نے یہ پراپرٹیز بنائی ہیں. تو یہ ایکچولی جب پیسہ، میں نے آگے بھی آپ کو بتایا کہ جب پیسہ وہاں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے یا ملک سے باہر ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ وے سے ہوتا ہے. تو جب ایکچولی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا ایک پراپر ڈیسیژن آئے، اس کا جب ڈیسیژن آئے گا تو اس وقت دیکھیں گے کہ کون سے ایسے وے ہیں جس سے آپ لیگل وے سے پاکستان کے اندر پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہو یا پاکستان سے باہر ٹرانسفر کر سکتے ہو. اور دوسرا، ہمیں اس ڈیسیژن کا اس لیے بھی زیادہ انتظار تھا کہ اگر پاکستان میں بہت سارے پرابلمس ہیں، بس بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے بھائی، جن کے پیرنٹس وہاں پہ گورنمنٹ افیشلس ہیں، اور جہاں سے جب پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو ان کے لیے بڑے پرابلمس کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے پیچھے نیب لگ جاتی ہے، ان کے پیچھے ایف بی آئی لگ جاتی ہے، ان کے پیچھے ڈفرینٹ قسم کی اور جو اینٹی کرپشن والے جو ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جو حکومتی دوسرے ادارے ہیں وہ ان سے پوچھ گچھ شروع کر دیتے ہیں، اس کی منی ٹریل پیش کرو، اس میں یہ کرو، اس میں وہ. آج کل تو خیر وہ ہنڈی کا بزنس بند ہو گیا اور بینکوں کے ذریعے ہی پیسہ جا رہا ہے. اس کی ایک لیگل جو رسیدیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے پاس موجود ہوتی ہیں. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس سے پہلے جب یہ پیسہ ٹرانسفر ہوا ہوگا تو اس وقت تو ہمارا کوئی اتنا بہترین سسٹم ہی نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہوگا وہ سب کچھ ایک لیگل وے سے ٹرانسفر ہوا ہوگا. تو اس میں زیادہ پرابلمس ہی جسٹس صاحب کے لیے بنا دی گئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے تھے کیونکہ پہلی دفعہ ایک بڑا مگرمچھ اس جال میں پھنسا ہوا تھا، اور اگر یہ نکل جاتا تو ایک راستہ مل جاتا ہے ہم لوگوں کو بھی کہ جو چھوٹی مچھلیاں ہیں ان کو اس جال میں سے کس طریقے سے نکلنا ہے. اور جو اسپیشلی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے یا ان کے آگے بچے جو ہیں وہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں جانا ہے تو وہ پاکستان میں پیسہ کس طرح ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یا فار ایگزامپل کل کو ہمارے کچھ اگر فیملی ممبر جو ہیں وہ پاکستان سے باہر آنا چاہتے ہیں تو وہ کون سا لیگل وے ہے جس سے وہ اپنا پیسہ جو ہے اس کو باہر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اس میں جو مین چیز تھی وہ میرے جو دلچسپی کی تھی وہ یہی جو قاضی فیاض عیسیٰ کی جو اسپیشلی وائف ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے بارے میں تھا. کیونکہ قاضی فیاض عیسیٰ کی جو وائف ہے ان کے بارے میں یہ آیا کہ ان کے فادر جو ہیں وہ اسپین میں ہی انہوں نے لائف گزاری ہے. اگر انہوں نے اسپین میں ساری لائف گزاری ہے اور پراپرٹی اسپین سے وہ پیسہ شفٹ ہوا ہے پاکستان، تو اس کا مین ریزن یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے وہ شفٹ کیا، یا اس کا کیا طریقہ کار تھا، یا انہوں نے اس میں پراپرٹی کو کس طریقے سے خریدا یا کس طریقے سے. اب وہ تو سارا کچھ ابھی اس ڈیسیژن کا ہمیں انتظار رہے گا. وہ ایف ڈی آر اس کا جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے بعد جوڈیشل کونسل اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن مزے والی بات یہ ہے کہ مجھے ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ چلے ہمیں تو لا کا تھوڑا سا کمزور ہی پتہ ہے، ہمارے سینئر بھی ویسے نالائق ہی ہیں اس معاملے میں. پہ جنہوں نے بیفور ٹائم مٹھائیوں کے ڈبے کھول دیے اور وہاں پہ وہ سارا تماشا لگ گیا ہے. تو باقی دیکھیے اس میں بھی جو جسٹس ریویو پٹیشن میں چلے جائیں اور وہ کہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے ان تک محدود رکھی جائے، یا وٹس ایور یہ تھی ان کی جو جوڈیشل ایک انہوں نے اپنی ٹیم ایک جو ایڈوکیٹس کی ٹیم ہائر کی ہوئی ہے، وہ اس کا ڈیسیژن ہوگا یا پھر جسٹسہ کا اپنا ڈیسیژن ہوگا کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں. لیکن ہمیں اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اس کیس کا بہت زیادہ ہی انتظار ہے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. باقی اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو. تھینک یو جی. اللہ حافظ.